بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زنیرہ امبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے اسلام۔ آج ہم بات کریں گے جنات کے حوالے سے۔ جن لٹرل اگر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، یعنی ہڈن۔ جو چیز بظاہر ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں، اس سے ہمیں نظر نہ آئے، اسے جن کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ تذکرہ فرمایا، بے شمار مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جن میں سے 2 کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، انسان اور جنات۔ یعنی جنات بھی جیسے ملائکہ کرام یعنی فرشتے ہیں، جیسے ستارے ہیں، جیسے آسمان ہے، جیسے درخت ہیں، جیسے چرند پرند ہیں، جس طرح کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، 4 ٹانگوں والے یا جن کو چوپائے کہتے ہیں، جاندار ہیں۔ ہر مخلوق کی طرح باقاعدہ ایک مخلوق ہے جن یا جنات۔ قرآن پاک میں آلموسٹ 28 دفعہ جنات کا تذکرہ کیا گیا۔ جنات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سینس میں بھی تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس یعنی جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری فرما برداری یا بندگی اطاعت کریں۔ تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یوں تو بہت ساری مخلوقات ہے، لیکن ہدایت کو قبول کرنے یا ریفیوز کرنے، یعنی کوئی ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، کوئی فرما بردار بنے یا نافرمان بنے، کوئی کافر بنے یا مومن بنے، یہ ایبلٹی، یہ اختیار اللہ نے صرف 2 کریٹرز جو اللہ کی کریشنز ہیں ان کو دیا ہے، اور وہ ہیں جنات اور انسان۔ یہاں ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے ریلیجس اسکالرز یا بہت سے تعلیم یافتہ افراد جو بہت تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے انٹرپریٹیشن یہ بھی کی کہ جن دیہاتی، عرابی یا جو سویلائزڈ نہیں ہوتے ان انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ میں پرسنلی بہت براڈ مائنڈڈ ہوں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تحقیق کے اور علم کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، لیکن جو ہمیں قرآنی تحقیقات سے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے بڑھ کر کے قرآنی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن انسانوں سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی یہ انسانوں کی ہی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو انویزیبل ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان جنات میں سے وہ بھی ہیں جو ہدایت پر آ گئے اور وہ بھی ہیں جو گمراہ رہے۔ ان فیکٹ قرآن یہ بتاتا ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس، یہ جنات میں سے تھا۔ جیسے اللہ کے فرشتے ہیں نا، جن کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نور سے پیدا کیا، انسان کے بارے میں فرمایا میں نے اسے مٹی سے تخلیق کیا، اور جنات کے بارے میں فرمایا میں نے اسے آگ سے تخلیق کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو شیاطین یا سرکش جنات جو شیطان کے پیروکار ہیں، گمراہ ہیں، وہ برے جنات ہیں۔ اور قرآن پاک ہی کی مختلف آیات سے، سورتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے جب قرآن سنا تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مومن جنات ہیں، وہ بے ضرر ہیں، وہ نقصان نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں دیتے، اور جو شیطان اور اس کے چیلے ہیں، اس کے ساتھی ہیں، کافر ہیں، گمراہ ہیں، وہ شیطان کی طرح ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس جب نازل فرمائی تو یہاں پر ہمیں جنات کے شر سے پناہ مانگنے کا بھی حکم دیا۔ یوزلی جنات بلا وجہ تنگ نہیں کرتے، اور اگر تنگ کرتے ہیں تو ان کی ایک لمٹ ہے۔ لمٹ کس سینس میں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں سپرسٹیشنز ہیں اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بس اس پہ جن آ گیا، اس کی شکل بدل گئی اور یہ تباہ و برباد ہو گیا، یا جن نے اس کی زندگی خراب کر دی، ہم نے قرآن اور حدیث کے علاوہ سنی سنائی اور ازیوم کی ہوئی بہت سی من گھڑت باتوں پر بھی یقین کر لیا ہے۔ جنات کے بارے میں جو قرآن پاک سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی ہمیں نیکی سے روک دیتے ہیں، کبھی ہماری چیزوں کو گم کر دیتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، کبھی خیر کے کام سے روک کر شر کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، اس میں اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، ان کی الگ ہی دنیا ہے، الگ ہی ان کی بستیاں ہوتی ہیں، الگ ہی وادیاں ہوتی ہیں، ان کا بسیرا الگ جگہوں پر ہوتا ہے۔ لیکن
کبھی کبھار کوئی ان کو چھیڑ دے، تنگ کر دے، کسی وجہ سے نقصان پہنچا دے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا جیسے ہم نے کہا کہ جو شر پسند ہیں، جو گمراہ ہیں، جو کافر ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو خالی مکانات، خالی گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ اگین وہی بات کہوں گی کہ یہ وہ ریالٹیز ہیں جن کا واسطہ پڑتا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے یا اپنے کسی ریلیٹڈ پرسن سے سنا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اور جن کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا تو وہ نہیں، کیونکہ سائنس سے، لاجک سے یا بظاہر کوئی ایویڈنس سے آپ اس کو فوری طور پر جان نہیں پاتے۔ مگر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ایسی چیزیں جن کو ہم سائنٹیفکلی جان نہ پائیں یا جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ پائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی ایگزسٹنس کا، ان کی موجودگی کا انکار کر دیں۔ مگر چونکہ جنات پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں تھا، یعنی ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن نہیں تھا، تو یقینی طور پر ایک مخلوق ہے جو سمجھتا ہے، مانتا ہے، جانتا ہے، وہ اس پہ یقین کرتا ہے، جو نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، اس کی مرضی ہے۔ مگر یہ ضرور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی باقاعدہ ایک مخلوق ہے جس سے حساب بھی لیا جائے گا، اور جو اللہ کی عبادت اور بندگی کے پابند بھی کیے گئے ہیں۔